پرابلم بہت بڑا یہ ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں وداؤٹ لسننگ ٹو دا کمپلیٹ سیٹ آف ریزننگز جو آپ دے چکے ہیں. آپ اس ایکسپلینیشن کے اوپر تنقید کریں کہ جی آپ نے جو مازف علی حدیث پہ یہ ایکسپلینیشن دی تھی میں اسے ایسے اختلاف کرتا ہوں, لیکن آپ وہ سن تو لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آپ اس طرح وہ حدیث پریزنٹ کر رہے تھے جیسے گاندھی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کے بارے میں, اور دیکھیں آپ نے کتنی بڑی بات سامنے لا کے پیش کر دی. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی عذر ہے. اور نفسیاتی عذر یہ ہے کہ جب میں نے یہ طے کر لیا نا کہ یہ ہیں اہل سنت والجماعت, یہ ہیں راسخ العقیدہ مسلمان جن کے عقائد, اب جو شخص اس سے مختلف بات کرے گا پہلا لیبل میں نے اس کے اوپر یہ لگانا ہے کہ یہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, یہ گمراہ ہے. اب جب آپ نے ایک شخص کو پہلے گمراہ قرار دے دیا تو بھائی گمراہ آدمی کے دلائل کا جائزہ میں اس لیے تو لے سکتا ہوں کہ اس کی گمراہی کو لوگوں میں پیش کروں, لوگوں کو اس سے متوحش اور متنفر کروں کہ یہ دیکھو اتنا گمراہ ہے. لیکن جب میں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا وہ گمراہ ہے تو پھر مجھے کس نے مارا ہے کہ میں جا کے اس کی روایتوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کو پڑھوں گا. تو ہمارے یہاں یہ نفسیات کا میں نے آپ جانتے ہیں ایک سفر گزرا ہے خود تنقید سے غامدی صاحب کی طرف آنے کا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ دیکھا, ان کے ساتھ گفتگویں کی, ان کے ساتھ برس ان کے ساتھ وقت گزارا, تو میں ہمیشہ ایک چیز محسوس کرتا تھا. میں کہتا تھا یار آپ ان کے دلائل کا خالی الذہن ہو کر جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جملہ جو آپ کہتے ہیں خالی الذہن ہونا, یہ بہت خطرناک جملہ ہے, اس لیے کہ خالی الذہن ہم ہو نہیں سکتے. ہم ایک جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں, اس جماعت کے پیچھے اسلاف کا سہارا ہے. اچھا میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ دیکھیے یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ ان اسلاف کی, اس جماعت کی, اس نظریے کی, اس ملت کی, اس تہذیب کی, اس کے اندر جو علم کی روایت پیدا ہوئی اس کی نفی نہیں کر رہا, اس کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا, یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پوری کی پوری امت ضلالت پہ جمع ہو گئی تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے آؤ بیٹھو, یہ بنیادی چیزیں اس پہ میں بھی تم سے متفق ہوں, ان بنیادی چیزوں میں اپروچ کیسے کرنا ہے اس میں دیکھو میرا یہ رجحان ہے, اس رجحان کی یہ بنائے استدلال ہے, یہ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہے یا یہ زبان و بیان کی چیزوں پر مبنی ہے, قرآن عربی زبان میں ہے, آؤ مجھ سے گفتگو کرو اس کے اوپر اور مجھے سکھاؤ. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آخر میں جہاں پر تان ٹوٹتی تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ بات ان سے پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, مطلب یہ سکھائے گئے ہمیں. تو وہاں پر جا کر جو نقطہ مجھ پہ واضح ہوا وہ نقطہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, اور وہ بڑا سخت نقطہ ہے. دیکھیے دنیا جو ہے نا علم اور عمل دونوں کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا صرف عمل کا نہیں, علم کا بھی امتحان ہے. یہ علم کا امتحان ہے جس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. علم کا امتحان کیا ہے؟ علم کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حق بات آ جائے تو آپ بغیر کسی تعصب کے اس کو مانیں. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو دنیا میں منتخب کیا, استفا کیا ان کا, بنی اسرائیل, ان کی معزولیت کی وجہ یہ بنی کہ جب ان کے سامنے حق آ گیا, دیکھیں وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے رہبان یہ بات نہیں کہتے, ہمارے احبار یہ بات نہیں کہتے. قرآن نے کیا کہا؟ رہبان اور احبار کا مطلب ہمارے اسکالرز اور ریبائز یہ بات نہیں کہتے. ایگزیکٹلی. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ بھائی کوئی اثارات من العلم ہے, کوئی علم کی دلیل ہے تمہارے پاس, یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی یہ تم کہو کہ جی میرے اسکالر نے یہ دلیل دی ہے, اس کے اندر یہ عقلی پہلو ہے, اس کے اندر یہ ریزننگ, اس لیے میں نہیں مانتا, تو یہ تو کوئی علمی دلیل ہوگی. یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہو کہ جی یہ تو مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ بات کی تھی, کہ آپ سے پہلے یہ کس نے کہا تھا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور دلچسپ بات دیکھیں, مولانا فراہی بڑے ذکی آدمی تھے, انہوں نے ایک جملہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جس علم کی تکذیب آپ کا عمل کر دے وہ چیز خلاف فطرت ہوتی ہے. اگر میرا یہ اصول ہے نا کہ آج سے پہلے کوئی حقیقت نہ کھلی ہو تو میں نہیں مانوں گا, تو یہ پھر دین کے معاملے میں صرف نہیں ہوگا, یہ دنیا کے معاملے میں بھی ہوگا. بالکل. دنیا کے معاملے میں تو میں آگے بڑھ کے مانتا ہوں بھائی کہ سیب تو روز ہی گرتے تھے, لیکن آخر نیوٹن ہی نے مجھے بتایا نا, روز ایجادات ہو رہی ہوتی ہے, میں استعمال, کبھی میں سوال نہیں اٹھاتا کہ میں تو نہیں مانتا, یہ سب فریب ہے, اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھوں گا تو گاڑی تو مجھے غائب کر دے گی. یہ آج سے پہلے تو کسی نے نہیں گاڑی ایجاد کی تھی. ہر سائنسی ایجاد کو میں استعمال کرتا ہوں, بلکہ اس کو میں کہتا ہوں یار یہ تو سیکھی مسلمانوں سے تھی انہوں نے, اور یہ اب لوگ ہم سے چوری. وہاں میں یہ اصول نہیں اپناتا, وہاں میں کہتا ہوں جی جو نئی چیز ہے, لیکن دین کے معاملے میں, علم کے معاملے میں میں اصول لے کے آتا ہوں. تو وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اختلاف کے جاننے کی اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ اگلے کا پورا نقطہ نظر جانیں. بھائی نقطہ نظر تو تب جانے نا کہ جب میں اگلے کو یہ حیثیت دوں کہ وہ غور بھی کر سکتا ہے, میں نے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا.